ویلکم ٹو دا چینل مسٹک ٹیرو. یہ منتھلی ریڈنگ ہے اور ایز یوزول ہم لبرا لوگوں سے سٹارٹ کریں گے. سن، مون اینڈ اسینڈنٹ. ریڈنگ جو ہے وہ کریئر اور ریلیشن شپ اورینٹیڈ ہے. ایڈوائس کے کارڈز بھی آلریڈی ڈران ہیں اور سارا جو اسپریڈ ہے وہ بھی بنا ہوا ہے. تو سب سے پہلے ہم ریلیشن شپ کو فوکس کرتے ہیں اور ایڈوائس جو کریئر کے حوالے سے اس کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں جو کہ ریلیشن شپ کے حوالے سے یہاں پہ چل رہے ہیں. اوکے، سچویشن کچھ اس قسم کی ہے جہاں پہ ایک بات تو یہ کہ کوئی لیو ہو سکتا ہے کہ اس کی بیک گراؤنڈ میں موجود ہو، اور جب یہ مہینہ سٹارٹ ہو رہا ہوگا فیبرری کا تو تب یقیناً آپ کی پوزیشن اس قسم کی ہوگی جہاں پہ آپ مینٹلی اسٹریسڈ ہوں گے کہ ریلیشن شپ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اس میں یہ بات بڑی ہی امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایک تھرڈ پارٹی سچویشن ہے جس کے اندر آپ موجود ہیں. یا تو لبرا خود ایک تھرڈ پارٹی کے طور پہ بیہیو کر رہے ہیں موسٹ پروبیبلی، اور یا پھر آپ میں سے کوئی ایک پرسن جو ہے بہرحال وہ اس ساری صورتحال کے اندر تھرڈ پارٹی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لیو جو ہے آپ کی زندگی میں تھرڈ پارٹی ہو یا آپ اس لیو کی زندگی میں تھرڈ پارٹی ہو. تو معاملات کچھ اس قسم کے رہے ہیں جہاں پہ پچھلے مہینے یعنی جنوری میں ہی کوئی بات اس قسم کی ہوئی ہے یا کچھ باتیں اس قسم کی ہوئی ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ڈس اپوائنٹنگ ہو سکتی ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ آپ کے لیے وہ بڑی پینفل تھیں. آپ کو کچھ نہ کچھ ایسی باتیں کہی گئیں جو کہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنی، اور ایک ہارٹ بروکن ہونے کی فیلنگ، دل ٹوٹ جانا، ڈپریشن ہونا، سیڈنس ہونا، یہ چیز جو ہے یہ جنوری سے ہی چلتی ہوئی آ رہی ہے جو کہ جب آپ فیبرری میں انٹر ہوں گے تو یہ موجود ہوگی. اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ ایک سیڈنس اور اداسی تو ہے اور کچھ نہ کچھ باتیں بھی کہی گئی ہیں، لیکن آپ نے اپنا ایک سٹینس بنایا ہوا ہے، آپ نے ایک پوزیشن اپنی لی ہوئی ہے اور آپ اس کے اوپر کھڑے ہیں، اور وہ پوزیشن بظاہر یہ نظر آتی ہے کہ آپ اس سچویشن میں سے نکل رہے ہیں. اور اس سچویشن میں سے نکلنے کی ایک بنیادی ریزن جو آپ نے اپنے سامنے رکھی ہوئی ہے وہ یہ کہ آپ کی فیلنگز کا، آپ کے ایموشنز کا خیال نہیں کیا گیا، اور آپ کو اپنی ذات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، آپ کو اپنی فیلنگز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس سچویشن میں سے نکل جانا چاہیے. ایک طرف تو یہ سچویشن ہے. دوسری طرف جو بات نظر آتی ہے وہ اینڈ آف دا منتھ تک جاتے جاتے جو صورتحال بنتی ہوئی نظر آتی ہے وہ چیزوں کو بیلنس میں رکھنے کی بات نظر آ رہی ہے. یہاں پہ ایز سچ کوئی کارڈ یہ نہیں شو کر رہا کہ ڈیورنگ دا منتھ کوئی کسی قسم کی کمیونیکیشن ہو رہی ہے. حالانکہ آپ اپنی جگہ پہ کوئی میسیج، کوئی بات، کوئی کال ایکسپیکٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ کس انداز میں ہوگی، وہ کون سے ٹائم کے اوپر ہوگی، اس کے بارے میں یہاں پہ کوئی ایسا انڈیکیشن نہیں ہے، ایکسیپٹ دیٹ کہ آپ کو ایڈوائس یہ کی جا رہی ہے کہ چیزوں کو بہت ہارشلی نہیں آپ نے ٹریٹ کرنا ہے اور بڑا لاجیکل مائنڈ سیٹ کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل، اگر آپ اپنے آپ سے کوشچن یہ پوچھیں کہ کیا واقعتاً آپ یہ ریلیشن شپ کو واقعتاً ختم کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کو ٹیمپریری طور پہ غصہ ہے اور آپ ہرٹ ہوئے ہیں. اگر تو غصہ ہے اور ہرٹ ہوئے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کو جب کوئی میسیج آئے یا جب کوئی بات ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ وہ نیگیٹیوٹی جو ہے یا وہ ہرٹ فیلنگ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے سیٹ اسائڈ کر کے ایک بات چیت کا دروازہ کھولیں. اور اگر آپ نے واقعتاً یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اوکے نو مور، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹے ان دس ریلیشن شپ اینی مور، تو پھر آپ جو ہے وہ موو آن کریں. لیکن اگر آپ کے دل میں تھوڑی سی بھی گنجائش موجود ہے تو اس بات کو فورگو مت کیجیے گا کہ لڑائی آپ نے بہت دیر لٹکانی نہیں ہے، لمبی نہیں چلانی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اینڈ آف دا منتھ تک جاتے جاتے کوئی نہ کوئی پیچ اپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. البتہ یہ صورتحال جو ہے، یہ پیچ اپ کی صورتحال جو ہے، آئی ریئلی فیل کہ شاید کسی اور پرسن کے ساتھ ہو، کیونکہ انیشلی جو صورتحال ہے اس میں ایک تھرڈ پارٹی کی میں نے بات کی کہ ایک یہ تھرڈ پارٹی سچویشن ہو سکتی ہے، لیکن وہ بعد میں کنورٹ ہو رہی ہے ایک ٹو پارٹی سچویشن کے اندر جہاں پہ ایک آدمی اور ایک عورت ہیں یا کوئی سے بھی دو لوگ موجود ہیں.
سو چانسز آر دیر کہ آپ کو کوئی شخص جو ہے ادر دین دس پرسن جو آلریڈی یہاں سین میں موجود ہے، ادر دین دس کوئی آدمی اور جو ہے یا کوئی اور پرسن جو ہے وہ آپ کو اپروچ کرتا ہے. چانسز آر دیر کہ یہ پرسن جو ہے کہیں دور رہتا ہے آپ سے، ٹھیک ہے، آپ کے اپنے شہر میں، آپ کی اپنی ویسینٹی میں نہیں رہتا ہے، اور آئی ریئلی فیل کہ یہ پرسن جو ہے اس پرسن سے جو آلریڈی آپ کے ساتھ موجود ہے اس سے علیحدہ ہے. دو علیحدہ علیحدہ لوگ ہیں بیسیکلی. سو یہ سچویشن ہے. اس میں اچھا، اس میں جو ایڈوائس آپ کو دی گئی ہے وہ بھی سیم یہی بات آپ کو کہی جا رہی ہے. ایک تو بیلنس رکھنے کی بات کی جا رہی ہے. بیلنس کیا رکھنا ہے آپ نے؟ ایک تو آپ کو اپنی ٹون بیلنس رکھنی ہوگی. اگر کسی کے ساتھ آپ کو لڑائی بھی کرنی ہے، آرگیومنٹ بھی کرنا ہے، تو وہ ڈیسنسی کی لمٹس میں ہونا چاہیے. چیخنے چنگھاڑنے کی کوئی بات نہیں ہے. لاجیکل مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہونا چاہیے، اور صرف اسی بات پہ فوکس رہنا چاہیے جو زیادتی ہوئی ہے آپ کے ساتھ. یہ نہیں کریے گا کہ ایک بات کی وجہ سے آپ ساری باتوں کو اس کی لپیٹ میں لے لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ بیلنسڈ ایٹیچیوڈ جو ہے یہ اس پرسن کے لیے، مطلب وہ فیور اپنے لیے چاہ رہے ہوں، جو جس پرسن کے ساتھ آلریڈی آپ کا جھگڑا چل رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ پرسن جو ہے آپ سے فیور چاہ رہا ہو، اور اس کو یہ آپ کا بیلنسڈ اپروچ جو ہے یہ ہرٹ کر رہی ہو. بیسیکلی یہاں پہ ہو کیا رہا ہے کہ بیلنس اپروچ ہم کس چیز کو کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ ہو رہا ہے کہ جتنا کسی دوسرے نے آپ کو ہرٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، اتنا ہی آپ اس کو لیس رسپانس دے رہے ہیں. اگر کوئی اچھے سے آپ سے بات کر رہا ہے تو آپ بھی اچھے سے بات کر رہے ہیں. اگر کوئی برے طریقے سے بیہیو کر رہا ہے تو آپ بھی اس کو ویسا ہی رسپانس دے رہے ہیں. یہ وہ بیلنس اپروچ ہے جو کہ آپ کو یہاں پہ رکھنے کی ضرورت ہے. دوسرا کارڈ جو ہے وہ ریلیز کا ہے. اگر کوئی چیز ختم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں گرمپی ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، یا اس کے بارے میں نیگیٹو فیلنگز رکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اور اپنے اندر سے ویسے بھی نیگیٹیوٹی کو آپ ریلیز کریں. ہر اس شخص کو موقع دینا چاہیے جو کہ آپ کے واپس آ کے آپ کو ایکسکیوز کرتا ہے یا کسی بھی طرح کی معذرت کرتا ہے، تو اس کو معاف کر دیں اور اپنی زندگی کو سموتھلی آگے چلانے کی کوشش کریں. پکڑ کے مت بیٹھ جائیے گا اس بات کو. یہ بات جو ہے یہ بہت ضروری ہے آپ کو اس سارے سسٹم میں یا اس سارے سیناریو میں سمجھنے کے لیے. سو لیٹ سی کہ اینڈ آف دا منتھ تک جاتے جاتے کون آپ کی زندگی میں موجود رہتا ہے اور کون جو ہے وہ نکل جاتا ہے. یہ بات جو ہے بہرحال آپ کو اس مہینے میں فیبری میں کافی حد تک کلیئرلی سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اب ہم آ جاتے ہیں کریئر کے اوپر. اچھا، کریئر کے معاملات جو ہیں وہ اس قسم کے نظر آ رہے ہیں جہاں پہ آپ نے بہت کوشش کی ہے، بہت ایفرٹ کی ہے، بہت زیادہ اسٹرگل کی ہے، اور بہت پریشانی بھی اٹھائی ہے. لیکن ان سب کوششوں، پریشانی اٹھانے اور سب باتوں کے باوجود کہیں نہ کہیں یا تو کامیابی آپ کو پورے سے نہیں مل رہی ہے، اور یا اگر کامیابی کچھ ملی ہے تو ساتھ میں لاس بھی آیا ہے. اب اس صورتحال میں جو آپ کو ایڈوائس دی جا رہی ہے وہ ایڈوائس جو ہے وہ یہ کہ آپ کو یا تو کسی کورس میں ایڈمیشن لینے کی ضرورت ہے، رادر دین کہ آپ اس کام کو وائنڈ اپ کرنے کے بارے میں سوچیں جو آپ کر رہے ہیں. اس کی بجائے آپ کو کسی ورک شاپ کو سیکھنے کی میں شامل ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ جو نٹی گریٹی ہے، جو ایکسپرٹ ہیں، آپ ان سے کچھ سیکھ سکیں. ٹھیک ہے، اس بات کی بجائے کہ آپ بیٹھ کے اور اداس ہوں اور یہ سوچیں کہ بھئی یہ تو بس ایک نہایت بیکار کام تھا اور خواہ میں اتنی ایفرٹ کی، یہ کوشش کی، وہ کوشش کی، اور مجھے اس کو وائنڈ اپ کر دینا چاہیے. اس کی بجائے آپ کو یا تو کوئی ریفریشر کورس کرنے کی ضرورت ہے، یا کوئی ورک شاپ اٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، یا کسی سے پرسنلی جا کے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے کام کیا جائے. اس حوالے سے کوئی نہ کوئی قانونی مشکلات بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ کہہ لیں کہ کوئی نہ کوئی قانونی نقطے بھی ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کو ذہن میں رکھنے چاہیے، اور کہیں نہ کہیں لیگل اسپیکٹ جو ہوگا وہ بھی آپ کو کور کرنے کی ضرورت ہوگی. سو سب سے پہلے اپنا مائنڈ سیٹ اس بات کے حوالے سے چینج کریں کہ یہ کام آپ کو بند کر دینا ہے، یہ جاب آپ کو چھوڑ دینی ہے. یہ نہیں ہوگا، ایسا مت کریں، ٹھیک ہے. یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. آپ کو ابھی اس جگہ پہ رکنا ہے، اس جگہ سے فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ ایڈوائس کے جو کارڈز آپ کے لیے موجود ہیں اس میں پہلا کارڈ جو ہے بلاسمنگ ابنڈنس کا کارڈ ہے. یعنی آنے والے دنوں میں آپ کو کافی زیادہ یہاں پہ فائدہ ہو سکتا ہے اس پوزیشن کے اندر، چاہے یہ آپ کا کریئر جو ہے یہ بزنس ہے یا آپ کہیں پہ جاب کر رہے ہیں.
ایک بات، اگر بزنس ہے تو کہیں نہ کہیں سے آپ کو کوئی پارٹنرشپ کی آفر آ سکتی ہے یا آپ کو کسی جگہ سے ہیلپ مل سکتی ہے. اور سیم ول بی ود دا جاب پیپل، جو لوگ آلریڈی جاب کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اگر کہیں نہ کہیں لیک کر رہے ہیں، آپ کی ایبلٹی کہیں نہ کہیں لیک کر رہی ہے تو اور آپ کوئی کام سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیکنگ کو فلفل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کمی کو فلفل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یقیناً آپ کو کہیں نہ کہیں سے سپورٹ ملے گی. ٹھیک ہے، کوئی دوست، کوئی مینٹور، کوئی ایسا پرسن جو کہ آپ کو وہ چیز سکھا سکے وہ آپ کو سکھائے گا. اس کے بارے میں آپ پریشانی مت لیجئے گا. دوسرا کارڈ یہاں پہ پیشنس کا کارڈ ہے. جو بھی چیز آپ کر رہے ہیں، جو بھی کام آپ کر رہے ہیں وہ گریجولی بہتر ہوگا. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے بہت کوشش کر لی ہے، بہت کام کر لیا ہے اور اب بس، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ابھی بھی آپ کے کام میں، ابھی بھی آپ کی ایبلٹی میں، ابھی بھی آپ کے لرننگ میں کوئی نہ کوئی کسر جو ہے وہ باقی ہوتی ہے، جو کہ یہاں پہ نظر آ رہی ہے. سو یو نیڈ ٹو لرن فیو تھنگس. اس کے بارے میں لوگوں سے کہیے، لوگوں سے مشورہ کیجئے کہ کہاں سے سیکھا جا سکتا ہے. اس جگہ پہ، اس جاب پہ، اس کاروبار میں آپ کو رکنے کی، ٹھہرنے کی، کام کو سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کے لیے ابنڈنس موجود ہے، لوگ آپ کی ہیلپ کریں گے اور چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے بہتر ہو جائیں گی. البتہ اپنا لیگل اسپیکٹ جو ہے وہ آپ ضرور کور رکھیے گا. کوئی بھی قانونی نقطہ جو ہے، مطلب کوئی بھی شارٹ ٹرم بینیفٹ لینے کی کوشش مت کیجیے گا، اور جو پراپر لیگل وے ہے اس میں چیزوں کو چلائیے گا. اور یہاں سے جانے کی فی الحال کوئی بات نہ کرے، ابھی کوئی ایسا ٹائم نہیں آیا کہ آپ یہ جگہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہو گیا جی. سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ لبرا، سن، مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے لیے تھی. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. جنوری کی ریڈنگ تو ہو نہیں سکی تھی تو فیبرری کی صحیح. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ پھر ملوں گی. تب تک کے لیے بہت زیادہ خیال رکھیے گا. خدا حافظ.